بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رمضان صدیقی، لیکچرار اسلامیات اور عربک۔ یہ لیکچر تمام شعبہ جات کے لیے ہے، سیکنڈ سیمسٹر۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سنت کے متعلق، حدیث کے متعلق۔ سنت کیا چیز ہے؟ قرآن و حدیث کا آپس میں بڑا گہرا واسطہ ہے۔ اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ مثلا قرآن مجید کے اندر نماز کی فرضیت کا ذکر ہے، روزوں کے متعلق ہے، زکوٰۃ کے متعلق ہے، حج کے متعلق ہے۔ اس قسم کے دوسرے مسائل ہیں، لیکن اس کی پوری تفصیل، اس کی ادائیگی وہ حدیث کے اندر ملتی ہے۔ اور اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں، یعنی سنت کو چھوڑ دیں، تو پھر ہم اسلام کے ارکان سے دور چلے جائیں گے۔ ایک مسلمان کے لیے جتنا قرآن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر سنت کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہماری زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ حدیث کے لغوی معنی ہیں نئی بات، کلام اور گفتگو۔ اور سنت کے لغوی معنی ہیں کشادہ رستہ، کھلا اور کشادہ رستے کو سنت کہتے ہیں۔ پختہ اور قطعی عادات کو بھی سنت کہا جاتا ہے، لیکن اسلامی اصطلاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو آپ کا قول ہے، جو آپ کا فرمان ہے، جو آپ کا عمل ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ حدیث کی آگے اقسام آتی ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ کسی طالب علم کو وضاحت چاہیے تو وہ ڈائریکٹ بات ہو سکتی ہے، رابطہ ہو سکتا ہے اس سے۔ حدیث کی اقسام مین 3 ہیں۔ حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری ہے۔ حدیث قولی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فرمان، اسے حدیث قولی کہتے ہیں۔ حدیث فعلی جس کے اندر فعل پایا جائے، یعنی کام پایا جائے عملی طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا عمل، وہ حدیث فعلی کہلاتی ہے۔ حدیث تقریری اسے کہتے ہیں کہ کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کیا، لیکن آپ نے اسے روکا نہیں۔ ایک مثال دوں اس کے متعلق۔ فجر کی جماعت ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف فرمایا۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے دیکھا اور اسے جب وہ نماز سے فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، اے اللہ کے بندے، صبح کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہوتی، اور تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا جی میری سنتیں رہ گئی تھیں جو فرضوں سے پہلے ادائیگی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے، کیونکہ سنتیں فرضوں سے پہلے ہی پڑھنی چاہیے۔ فضیلت یہی ہے، حکم یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، محبوب عمل بھی یہی ہے۔ لیکن مجبوری کرم کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے تو جائز ہے،
کیونکہ سنت سے جو چیز ثابت ہوگی تو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے حدیث کی تاریخ۔ حدیث کی تاریخ کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا دور عہد صحابہ ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی معروف نیم آتے ہیں، حضرت علی کا نام آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ انہوں نے کچھ احادیث لکھیں اور وہ صحیفے ان کے پاس رہے۔ ایک دور آتا ہے تابعین کا۔ تابعین کے دور کی جو مین شخصیت ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ شرف حاصل ہوا، انہوں نے باضابطہ طور پر سرکاری حکم نامہ جاری کیا کہ جہاں جہاں احادیث بکھری ہوئی ملی ان کو اکٹھا کیا گیا۔ کیونکہ عرب کے لوگ حافظے کے کمال تھے، ان کو زبانی احادیث یاد تھیں، لیکن آنے والے لوگوں کے لیے یہ ساری آسانیاں کر دی گئیں، کہیں ایسا کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے کہ لوگ حدیث اور سنت سے دور نہ ہو جائیں۔ پھر اگلا دور آتا ہے تبع تابعین کا۔ اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، پھر سیاہ ستہ جو احادیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، اس میں صحیح البخاری ان کے مصنف کا نام امام محمد بن اسماعیل معروف البخاری، انہوں نے تصنیف لکھی، وہ صحیح بخاری کے نام سے معروف ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کاوش کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ اس پر کام کیا۔ نمبر 2 صحیح مسلم شریف، امام مسلم بن حجاج، یہ ان کی تصنیف ہے۔ جامعہ ترمذی، یہ امام محمد بن عیسیٰ، یہ ان کی تصنیف ہے۔ سنن ابن ماجہ، یہ امام محمد بن یزید بن عبداللہ، یہ ان کی تصنیف ہے۔ سنن ابی داؤد، یہ امام ابو داؤد سلیمان، یہ ان کی تصنیف ہے۔ سنن نسائی، یہ امام عبد الرحمن احمد بن شعیب، یہ ان کی تصنیف ہے۔ ان تمام محدثین نے حدیث کے اوپر بڑی محنت سے کام کیا، بڑی ایمانداری سے کام کیا، حدیث کی کاوش میں رہے اور اپنی زندگی میں پہلے خود عمل کیا اور پھر تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حدیث کے مجموع میں اکٹھے کر دیے۔ اس کے بعد اگلا ایک معروف ٹاپک آتا ہے علم اسماء الرجال، یعنی وہ علم جس کے ذریعے ان لوگوں کا پتہ کرنا جن سے احادیث اکٹھی ہوئی تھیں، ان لوگوں کی زندگی، ان لوگوں کا ذاتی کردار، ان کا ذاتی اخلاق کیسا تھا جن سے محدثین احادیث لیتے تھے۔ یہ ایک مسلمانوں کے اندر بڑا زبردست کام ہوا کہ کسی بھی حدیث کی صحت کو جاننے کے لیے اس علم کے اوپر کام ہوا۔ محدثین نے بڑے انصاف کے ساتھ، بڑے عدل کے ساتھ، بڑی محنت اور بڑی کاوش کے ساتھ اس چیز کے اوپر عمل کیا اور ہر چیز کو اوپن کر دیا۔ علم و اسماء و رجال کو سمجھنے کے لیے آج کا دور بڑا آسان ہے ہمارے لیے۔ صحافت کا شعبہ اگر ہم لیں، ایک صحافی ہم تک خبر پہنچاتا ہے، آخر اس کے ذرائع ہوتے ہیں، اس نے کسی سے سنی ہوتی ہے، جب وہ خبر پیش کرتا ہے، خبر اوپن ہوتی ہے، تو میڈیا پیش کرتا ہے، تو پھر اس صحافی کے متعلق ہم بات چیت کرتے ہیں کہ یہ فلاں صحافی نے یہ بات کی ہے، اس کے ذرائع کیا تھے، اس کا ذاتی عمل کیا ہے، کیا وہ راشی تو نہیں ہے، کیا وہ بددیانت تو نہیں ہے، وہ جھوٹا تو نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ نکالنے کے بعد
پھر ہم تعین کرتے ہیں کہ یہ خبر سچ ہو سکتی ہے یا جھوٹ ہو سکتی ہے۔ آج علم آسان ہے، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ ہے، ہمارے پاس سہولت ہے، کتابوں کی صورت کے اندر، انٹرنیٹ کی صورت کے اندر اخبارات اور رسائل ہیں ہمارے پاس، ادارے موجود ہیں، آمد و رفت کی سہولت ہے۔ لیکن محدثین کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت علم حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا، اور پھر اساتذہ سے ملنا، ان سے احادیث سیکھنا، پھر احادیث کو لکھنا، جمع کرنا، پھر اس کی صحت کے متعلق ساری تحقیق کرنا، پھر ان لوگوں کے متعلق یہ جو بندہ بیان کر رہا ہے یہ کیسا ہوگا، یہ بڑا ایک مشکل کام تھا۔ اللہ رحمت کرے محدثین کے اوپر، آئمہ کے اوپر، ہمارے اسلاف کے اوپر کہ انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اس احادیث کے اوپر کام کیا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے احادیث کے متعلق۔ 10 احادیث ہمارے سلیبس میں ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح۔ حدیث نمبر 1 ہے مال کے مصارف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قبیلہ تمیم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مالدار ہوں، میرے بال بچے بھی ہیں اور مویشی بھی ہیں، تو فرمائیے میں کیا کروں، کس طرح اپنا مال خرچ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ تمہاری روحانی گندگی کو دور کرنے والی شے ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑو، مسکین، پڑوسی اور سائل کے حق کو پہچانو۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر چند باتیں بیان ہوئی ہیں۔ فرسٹ آف آل خرچ کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات زکوٰۃ کی آتی ہے۔ یہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ ہماری فصلیں ہوتی ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہماری تجارت ہے، تو جب تک اس میں زکوٰۃ نہیں نکالیں گے وہ پاک نہیں ہوگا۔ جب زکوٰۃ نکالیں گے یہ اللہ کا حق ہے، اللہ خود نہیں لیتے، یہ مال لوگوں پر ہی خرچ ہونا ہوتا ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا نقد مال پڑا ہے، اس کے پاس نقدی پڑی ہے کرنسی کی صورت کے اندر، یا اجناس کی صورت کے اندر، یا مال مویشی اس کے پاس ہے، تو پورا سال اگر اس پر بیت جائے تو ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ جب زکوٰۃ نکال لیں گے تو پھر مال پاک ہو جائے گا، یہ حکم ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ تو مسکین، غریب لوگ، ان کا بھی حق ادا کرو، اور ہمسائے کا بھی خیال کرو، اور سائل کا بھی خیال کرو۔ جو آپ کے گھر مانگنے آتا ہے اس کو خالی ہاتھ مت لٹاؤ۔ اور ہمسائے کے متعلق تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 کاموں کی بڑی تلقین کی گئی، بڑی وصیت کی گئی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور ایک پہلی بات جو آپ نے فرمائی وصیت والی، جس پر فرشتے نے بہت اصرار کیا، فرمایا وہ تھا مسواک کرنا، اپنے دانتوں کی صفائی۔ دانت صاف ہوں گے تو بہت زیادہ غلاظت سے بچ جائیں گے ہم، معدہ ٹھیک ہمارا ہو جائے گا، ہمارے ہضم کی اصلاح ہو جائے گی، قوت مدافعت بڑھ جائے گی، کئی امراض سے بچ جائیں گے۔ اصل میں اسلام صفائی ستھرائی کا دین ہے، روحانی صفائی اور جسمانی ظاہری صفائی اور باطنی صفائی۔ صرف صفائی نہیں بلکہ پاکیزگی صفائی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر صاف کپڑا پاک نہیں ہوتا، لیکن جو کپڑا پاک ہوگا وہ صاف بھی ہوگا، تو پاکیزگی ضروری ہے۔ فرمایا
فرشتے نے اتنی تلقین کی مجھے دانتوں کی صفائی کے متعلق، مجھے خطرہ ہوا کہیں میرے مسوڑے چھلنی نہ ہو جائیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا ہمسائے کے حقوق کے متعلق اتنی وصیت فرمائی، بار بار اصرار فرمایا کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں ہمسایہ وراثت کے مال میں شامل ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ مال کے اسراف تھے کہ مال کہاں کہاں خرچ جا کرنا ہے، یہ صرف انسان اپنی ذات پر نہیں بلکہ لوگوں پر بھی خرچ کرے، یہ تھے مال کے مصارف۔ نمبر 2 حدیث ہے، امتحان میں سوال ایسے آ سکتا ہے، ویسے حدیث کا ٹاپک ہے 7 مہلک گناہوں سے بچنے کا حکم۔ مہلک ہلاک کر دینے والے، حدیث امتحان میں ایسے آ سکتی ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا، بچ جاؤ، 7 کا نام لیا آپ نے، 7 کا ہندسہ استعمال کیا آپ نے، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ تو ہم نے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے سوال کیا اللہ کے نبی وہ کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو بغیر وجہ کے قتل کر ڈالنا، واکل الربا، اور سود کھانا، اور آگے فرمایا اور یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، اور چھٹی بات آپ نے فرمائی میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور 7ویں بات جو آپ نے فرمائی وقذف المحصنات غافلات المؤمنات، اور مومن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 ہلاکتیں ہیں، یہ 7 گناہ ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں سے ایک چیز ہم میں پائی گئی تو ہم ہلاکت میں پڑ جائیں گے، سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہم خسارے میں چلے جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سب سے پہلی بات شرک کرنا، اللہ کو شرک پسند نہیں، اس کے علاوہ باقی خطائیں تو معاف ہو سکتی ہیں، شرک معاف نہیں ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی وصیت فرمائی اپنے صاحبزادے کو ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اس لیے یہ ناقابل معافی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہر اس امر سے، ہر اس چیز سے جہاں سے شرک پیدا ہوتی ہوئی یہاں شرک ہو سکتا ہے۔ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اللہ کے متعلق ایمان لانا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، خالص ہو کر۔ نمبر 2 ہے جادو۔ آج کل بھی دور میں یہ شروع سے ایک روٹین آ رہی کہ لوگ حاسد ہوتے ہیں، کسی کے مال سے حسد کرتے ہیں، کسی کی اولاد سے حسد کرتے ہیں، کسی کے رتبے اور عہدہ سے لوگ حسد کرتے ہیں، اور پھر شیطانی اعمال کے ذریعے، جنات کے ذریعے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ کبائر گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ جو اللہ نے میرے نصیب میں، ہمارے نصیب کے اندر لکھا ہے، ہم اس پر خوش ہو جائیں، محنت کرو، حلال طریقے سے روزی کماؤ اور اپنی قسمت پر شاکر رہو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ کسی کو قتل کر ڈالنا، یہ تیسری بات ہے۔ رب العالمین نے سورہ النساء کے اندر فرمایا ہے کہ جو انسان کسی کا قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، یعنی کسی مسلمان کا قتل۔
یہ کوئی عام مذاق نہیں ہے، عام چیز نہیں ہے۔ ایک مومن کی عزت بہت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، حجر اسود کے آپ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا اے حجر اسود، اے بیت اللہ، تیری بہت بڑی تعظیم ہے، تو بہت بڑی عزت والی جگہ ہے، مقام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل انسان کو مار دیتے ہیں، پیسے کے لیے کسی کا موبائل چھین لیا، گاڑی چھین لی، اگر اس نے اصرار کیا، آگے سے اس نے انکار کیا تو اس کو جان سے مار دیا، کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی سود کھانا، یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ سود بہت بڑی لعنت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کے اندر کہ جو سود ہے یہ خسارہ ہے اور تجارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تجارت کی مثال حلال بکریوں کی ہے اور سود کی مثال کتے کی ہے۔ کتے کی نسل بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن نہ تو ہم اس کا صدقہ کرتے ہیں، نہ اس کی قربانی کرتے ہیں، نہ اس کی خیرات کرتے ہیں۔ لیکن بکری کی جو نسل ہے آپ اندازہ کریں اس کا، ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن بہتات کی شکل میں ملتے، اس کی کمی نہیں ہوتی، ریوڑ عام ہے اس کی۔ تو سود انسان کو جڑوں سے ہلا دیتا ہے، خسارہ ہے اس کے لیے۔ یتیم کا مال کھانا یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ میدان جنگ سے بھاگنا، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ مشکل ٹائم آ گیا، کٹھن ٹائم آ گیا تو وہ بھاگ جائے جنگ سے، نہیں، وہ گولی، وہ تیر اس کی چھاتی پر آنا چاہیے، اس کی پیٹھ پر نہیں آنا چاہیے۔ جنگ میں بزدلی نہیں ہونی چاہیے، بہادری کے ساتھ فیس کرو، جنگ کی خواہش نہ کرو، لیکن اگر کبھی کبھار ایسا وہ وقت آ گیا تو پھر بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ فیس کرو۔ اور ساتویں بات جو ان خطرناک باتوں میں جو ہلاک کر دینے والی جو باتیں ہیں وہ پاک دامن عورتوں پر تہمت، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو آوارہ کر دیتے ہیں، بغیر سوچ سمجھ کے لوگوں کی خواتین کے اوپر بات جا کرتے ہیں، اس کے اوپر عیب لگاتے ہیں، اس کے کردار کے اوپر۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے۔ اور اگر یہ عادات نہ چھوڑیں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ تو عزیز طلباء، ان 7 چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ ہمارے نیک اعمال کو خراب کر دیتی ہیں۔ حدیث نمبر 3 ہے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جن کو آپ نے آزاد جا کر دیا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا دینار وہ ہے جو آدمی اپنے بال بچوں اور زیر کفال لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو مجاہد اپنے گھوڑے پر خرچ کرتا ہے اور اس پر سوار ہو کر جہاد کرتا ہے، وہ دینار بھی جو آدمی اپنے مجاہد ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہ نے کہا سب سے پہلے بال بچوں پر خرچ، آپ نے فرمایا اس کے بعد ثواب کا کون سا آدمی مستحق ہو سکتا ہے جو چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے،
جس کے نتیجے میں وہ بھیک مانگنے اور دوسروں کے دروازے پر جانے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر 2-3 باتیں آئیں۔ ایک تو ہے سب سے بہترین پیسہ آپ کا جو آپ اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اہل و عیال کے اوپر۔ اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اگر اللہ نے پیسہ دیا تو اولاد پر خرچ کرو۔ اولاد پر خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی غیر شرعی جو خواہش ہیں وہ پوری کرو، نہیں۔ اولاد کے اوپر خرچ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اچھی خوراک دو، اچھا لباس دو، اچھی رہائش دو، ان کی تعلیم پر خرچ کرو۔ یہ صدقہ بھی شمار ہوتا ہے، بیوی پر خرچ کرنا، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا، بہنوں پر خرچ کرنا، بھائیوں پر خرچ کرنا، اور اس کے علاوہ اپنی اولاد پر خرچ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک آدمی وہ اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے۔ اس دور میں گھوڑے ہوتے تھے، آج کا دور بدل گیا، آج مشینری دور آ گیا، ایٹم کا دور آج آ گیا، میزائل کا دور آج آ گیا۔ وہ گھوڑا خریدتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کی خوراک کا انتظام کرتا ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر یہ کام آئے گا، تو اس پر خرچ کرتا ہے۔ اور پھر جو اس کے ساتھی ہیں، مثلا آج ایک بندہ آرمی کے اندر ہے، جہاں ہم آرمی کی سپورٹ کرتے ہیں، سپاہی کی حمایت کرتے ہیں، اس پر خرچ کرتے ہیں، یہ پیسہ بھی بہترین پیسہ ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ بہترین بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ وہ پیسہ سب سے بہترین ہے جو آپ چھوٹے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اس سے ثواب بھی ہوتا ہے، اور بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا جب بھی کچھ چیز چاہیے تو اپنے ابو سے مانگنی ہے، آپ نے لوگوں سے نہیں مانگنی ہے آپ نے۔ وہ پھر بچے سیکھ جاتے ہیں، وہ بھیک نہیں مانگتے، لوگوں کی طرف دیکھتی نہیں ہے۔ تو یہ پیسہ ہے جو اہل و عیال پر خرچ ہوتا ہے، یہ بہترین ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں وصیت فرمائیں، میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور چلے گئے، پھر فرمایا اے معاذ، میں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے، سچ بولنے، عہد کو پورا کرنے، امانت کو ٹھیک ٹھیک پہنچانے، خیانت نہ کرنے، یتیم پر رحم کرنے، پڑوسی کے حقوق کی حفاظت کرنے، غصے کو دبانے، نرم انداز میں بات کرنے، اور لوگوں کو سلام کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خلیفہ وقت کے ساتھ چمٹے رہنے یعنی ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اس حدیث میں بڑی زبردست باتیں بیان ہوئیں، زبان کی سچائی، دل کی سچائی، عمل کی سچائی، یہ ضروری ہونی چاہیے۔ ہم بحثیت مسلمان ہیں، ہم علمی دور میں ہیں، علم سیکھتے ہیں بھائیوں۔ عزیز طلباء، آپ کا منصب بڑا عظیم ہے، علم کی راہ پر ہیں، ہم بہت ساری کائنات سے اچھی ہیں کہ ہم علم سیکھتے ہیں۔ ہمارے علم کی جھلک ہمارے ظاہر سے ثابت ہونی چاہیے، ہمارے رویے، ہمارے شب و روز، ہماری کلام، ہماری بات، ہماری زبان، ہمارا آنکھ، اس سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم با ادب ہونے چاہیے، ہمارا اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارا رویہ لوگوں کے متعلق بہترین صاف ستھرا ہونا چاہیے، آنکھ میں حیا ہونا چاہیے، ہمیں آوارہ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے زبان کی سچائی، دل کی سچائی، عمل کی سچائی، عہد کی پاسداری، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت داری اور یتیم پر رحم کرنا، غصے پر کنٹرول رکھنا، اور جب بات کرو تو بڑے آرام کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کہ ہماری زبان سے لوگ قائل ہو جائیں، ہمارے اوپر لان تان نہ کریں، بلکہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب لوگوں سے بات چیت کرو تو احسن طریقے سے کرو، خوبصورت طریقے سے بات کرو، ہماری باتوں میں
وہ کرواہٹ نہیں ہونی چاہیے جو کوڑ تمے میں ہوتی ہے، گالی گلوچ کے ساتھ، طنز کے ساتھ، شکوے کے ساتھ، شکایتوں کے ساتھ، غیبت کے ساتھ، لان تان کے ساتھ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے علم کا ہمیں سب سے پہلے فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اکثر، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں اس علم کا سوال کرتا ہوں جو فائدہ مند علم ہو، خسارے والا علم نہ ہو، نقصان دہ والا علم نہ ہو، اور فرمایا وہ عمل جو قبول ہو جائے، وہ دعا جو میری قبول ہو جائے، اور رزق بھی مجھے ملے تو حلال طیب۔ تو یہ ساری باتیں، اور فرمایا آپس میں سلام کرو، جب آمنا سامنا ہو تو پھر ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، السلام علیکم، اس سے نیکیاں ملتی ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، دل کی کدورتیں دور ہوتی ہیں، اور فرمایا امیر کی اطاعت کرو، اس کے خلاف منصوبے تیار نہ جا کرو۔ حدیث نمبر 5 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کے حقوق کے متعلق، حضرت عمر بن شعیب کے دادا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمسائے سے اپنے گھر والوں اور مال کے بارے میں خطرہ محسوس کیا، دروازہ بند کر کے سویا، تو ایسا ہمسایہ مومن نہیں، اور وہ بھی مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمسائے کا حق کیا ہے؟ اگر وہ مدد کا طالب ہو تو اس کی مدد کرو، اگر وہ قرضہ مانگے تو اسے قرضہ دو، اگر وہ فقیری کا شکار ہو یعنی غربت کے اندر ہو تو اس کو فائدہ پہنچاؤ، اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر اس سے خوشی حاصل ہو تو اس کو مبارکباد دو، مصیبت میں آ جائے تو صبر کی تلقین کرو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاؤ، اس کے گھر سے اونچا گھر مت تعمیر کرو، اس کے گھر کی ہوا نہ روکو سوائے اس کی اجازت کے، اور اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ دو سوائے اس کے گھر میں بھی بھیجو، اور اگر پھل خریدو تو اسے تحفے میں دو، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اپنے گھر خاموشی سے لاؤ، اور تیرے بچے میوے لے کر باہر نہ جائیں، کہیں پڑوسی کے بچے غمگین نہ ہو جائیں۔ کیا خوبصورت ہمسائے کے حقوق کے متعلق آپ نے بات فرمائی۔ یہ میرے اور آپ سب پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ ہمسائے کا خاص خیال رکھو، خاص خیال رکھو، کہ اگر وہ تمہاری اعانت کا طالب ہو تو اس کی طرف ہاتھ بٹاؤ، اگر وہ مدد چاہتے تو اس کی مدد کرو، اگر محتاج ہو تو اس کی مالی امداد کرو، قرض مانگے اس کو قرضہ دے دو، بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو، اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو اس کی خوشی میں شریک ہو، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ فوت ہو جائے تو اس کی تکفین میں شامل ہو، قبرستان تک جاؤ، اور اپنے گھر کی دیواریں اتنی اونچی نہ کرو کہ تمہارے ہمسائے کو تکلیف ہو، ہاں البتہ اس کی اجازت کے ساتھ، اور اگر کھانا پکاؤ تو بس کھانا پھر ایسا ہو یا تو سادہ ہو، سادگی ہو کہ اس کی خوشبو زیادہ نہ ہو، اور اگر اچھا کھانا پکایا ہے تو پھر ہمسائے کو بھی دو، یہ ضروری ہونا چاہیے۔ اور ایک بات آپ نے اور فرمائی کہ اگر کوئی پھل خرید کے لاتے ہو تو پھر اپنے ہمسائے کے گھر بھی ضرور دو۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اور آپ کے لیے۔ حدیث نمبر 6 سے آگے، اس میں نامہ اعمال کے 3 جو دفاتر ہیں اس کے متعلق بات کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامہ اعمال میں 3 گناہ یعنی 3 اقسام کے گناہ ہوں گے۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ اس جرم کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔
اور دوسرا گناہ جو نامہ مال میں تحریر ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے، یہاں تک کہ مظلوم ظالموں سے اپنا حق نہ لے لیں۔ اور تیسرا وہ گناہ جس کا تعلق بندوں اور اللہ سے ہے، اور یہ اللہ کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنے علم و حکمت کے تحت اگر چاہے گا تو عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اس حدیث میں 3 باتیں بیان ہوئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ شرک معاف نہیں ہونا، شرک ظلم عظیم ہے، ناقابل معافی ہے، پہلے بھی بات اس پر ہو چکی ہے۔ اور شرک کی پھر آگے 3 اقسام آتی ہیں، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اور صفات کے تقاضوں میں شرک، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو نامہ مال میں جو یہ گناہ ہوگا جو ناقابل معافی ہوگی، ایک انسان دنیا کے اندر اپنے بھائی کے اوپر، رشتہ دار کے اوپر، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کا حق کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، قیامت والے دن اگر جب تک وہ بھائی جو مظلوم تھا وہ اگر معاف نہیں کرتا تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات وہ ہے وہ کام جو ہم کر جاتے ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو بدلہ لے لے، یہ اللہ کے اوپر ہے۔ حدیث نمبر 7 ہے، ہر شخص جواب دہ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا اور روزی کی تلاش میں غلط طریقہ مت اختیار کرنا، اس لیے کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اسے پورا رزق نہ مل جائے، اگرچہ اس کے ملنے میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور روزی کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار جا کرنا، حلال روزی حاصل جا کرو اور حرام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بھائیو عزیز طلباء، یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے مستقبل کے متعلق بھی ہے۔ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کسی بھی شعبے کا آپ انتخاب کرتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس سے رزق حلال کماؤں گا، میں حرام نہیں کماؤں گا، جو کہ حرام روزی انسان کی عبادات قبول ہونے میں آڑے آ جاتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس پر میں عمل کروں میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، میرے ساتھ حلال کھایا کر، حلال، تو حلال کھائے گا تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ اس لیے حرام کی طرف جانا، حرام کا سوچنا، چاہے وہ رشوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ سود کی صورت میں ہو، چاہے وہ چوری کی صورت میں ہو، ڈاکے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے اور رزق حلال کی طرف خواہش کرنی چاہیے، یہی ایک عقل مندی بھی ہے۔ اگلی حدیث نمبر 8 ہے، تجارت اور محنت۔ حضرت جمیع بن عمیر اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے ماموں نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، سب سے بہتر اور افضل کمائی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایسی تجارت جس میں نافرمانی، رب کے طریقے نہ اختیار کیے جائیں اور آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ یعنی ایسی تجارت کے متعلق پوچھا گیا جو بہترین تجارت ہو۔ آپ نے فرمایا وہ تجارت یعنی وہ کاروبار جس کے اندر اللہ کی نافرمانی شامل نہ ہو، جس کے اندر یہ کوئی بھی شرک شامل نہ ہو۔ وہی باتیں معروف ہو گئیں کہ وہ رزق جو ہم کماتے ہیں جس میں اللہ کا غضب شامل ہوتا ہے، وہ کاروبار حرام ہے۔ وہ رزق سب سے بہترین ہے جو انسان کماتا ہے اپنی محنت کے ساتھ، حلال ذرائع کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ، سنت کے مطابق محنت کرتا ہے، وہ بہترین عمل ہے، وہ بہترین روزی ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ میں نے تو ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان سے کچھ خطائیں ایسی ہو جاتی ہیں وہ نمازوں سے معاف بھی نہیں ہوتی، روزوں سے بھی معاف نہیں ہوتی، لیکن صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پھر معاف کیسی ہوں گی؟ فرمایا جو جائز روزی کماتا ہے، حلال روزی کماتا ہے اور اس روزی کمانے میں جو اس کو مسائل آتے ہیں وہ ان
گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں جو سب سے حاصل سبق ہے، بہترین سبق ہے، وہ یہی ہے کہ ہم تھوڑی کھا لیں، کم کھا لیں، لیکن یہ تہیا کریں کہ میں نے حلال کھانا ہے۔ ہم نے غیروں کو نہیں دیکھنا، بلکہ اپنی محنت پر، اپنے مقدر پر شاکر رہنا ہے۔ حدیث نمبر 9 ہے روزی کمانے کا صحیح تصور۔ حضرت کعب بن عجوہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا، صحابہ نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تیزی، یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، اتنا شوق کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی، اور اگر اپنی ذات کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی۔ البتہ اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر سبقت حاصل جا کرنا اور لوگوں کے سامنے شوق جا کرنا، اگر یہ ہے تو یہ پھر شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ اس حدیث کے اندر یہ باتیں فرمائی گئی کہ روزی کمانا جائز ہے، محنت کرنا جائز ہے، محنت کرنا، روزی کمانا، اور یہ منع نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تم محنت کرو، الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے جو کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اپنی اولاد کے لیے، اولاد کو بہتر سروس دی جا سکے، بہتر تعلیم دی جا سکے، اچھا ماحول دیا جا سکے، یا انسان یہ کہتا ہے کہ میں محنت سے روزی کماؤں تاکہ میں کسی سے بھیک نہ مانگوں، تو وہ فرمایا یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ نیکی ہے۔ لیکن ایک روزی حرام ہے جو لوگ کماتے بھی ہیں اور ان کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اونچا ہو جائیں، یہ سارا شیطانی عمل ہے۔ اور حدیث نمبر 10 ہے، 10ویں حدیث، ہمارے سلیبس کی آخری حدیث بھی ہے۔ اس میں حضرت یہ کام کی باتیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، 3 صفتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جائیں اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسی حالت میں وضو کرنا جب وضو کی طبیعت نہ چاہے، اور فرمایا مثلاً سخت جاڑے کے اندر اور سردی کے اندر، تاریک راتوں میں مسجد کو جانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور 3 باتیں ایسی ہیں جو کسی شخص میں پائی جائیں تو اللہ اس کو قیامت کے دن اپنی حفاظت میں لے گا، اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ کمزوروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ شفقت و محبت، اور غلاموں اور خادموں سے اچھا سلوک جا کرنا۔ یہ 3 باتیں ایک لحاظ سے بیان ہوئی، ٹوٹل 6 باتیں ہیں۔ فرسٹ آف آل جو بات بیان ہوئی، پہلی جو 3 ہیں کہ انسان پانی استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، سردی ہے لیکن پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، طبیعت گوارا نہیں کرتی لیکن پھر بھی وہ شوق رکھتا ہے کہ وضو کروں گا تو اللہ سے مقام حاصل ہوگا۔ اور رات تاریک ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، لیکن پھر وہ سفر کر کے مسجد میں آتا ہے تاریک راتوں کے اندر اور بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔ فرمایا جس آدمی کے لیے 3 باتیں ہوں گی، رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا جو دوسری 3 صفات ہیں اس میں آپ نے فرمایا کہ ضعیفوں کے ساتھ نرمی کا سلوک اختیار کرنا، اخلاق سے پیش آنا، والدین کے ساتھ شفقت، والدین کی خدمت، والدین کی عزت، اور آگے سے بدتمیزی نہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ماں باپ کی سیوا کرنا، عزت سے پیش آنا، اور فرمایا تیسری بات وہ ہے خادموں سے اچھا سلوک کرنا، جو آپ کے ماتحت ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں۔ آج کے دور کے اندر ہمارے گھر کے ملازمین ہوتے ہیں، ہمارے ادارے کے ملازمین ہوتے ہیں جو ہم سے مقام کے لحاظ سے کم ہوتے ہیں، ہم ان کی بھی رسپیکٹ کریں، ان کو برے القاب کے ساتھ یا حد تک آمیز رویے سے
نہ پکارنا، عزت کے ساتھ یاد کرنا. جس آدمی کے اندر یہ باتیں ہوں گی رب العالمین قیامت کے دن اس کی عزت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رمضان صدیقی، لیکچرار اسلامیات اور عربک. یہ لیکچر تمام شعبہ جات کے لیے ہے، سیکنڈ سیمسٹر. آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے. آج ہم پڑھیں گے سنت کے متعلق، حدیث کے متعلق. سنت کیا چیز ہے؟ قرآن و حدیث کا آپس میں بڑا گہرا واسطہ ہے. اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا. مثلاً قرآن مجید کے اندر نماز کی فرضیت کا ذکر ہے، روزوں کے متعلق ہے، زکوٰۃ کے متعلق ہے، حج کے متعلق ہے. اس قسم کے دوسرے مسائل ہیں، لیکن اس کی پوری تفصیل، اس کی ادائیگی وہ حدیث کے اندر ملتی ہے. اور اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں، یعنی سنت کو چھوڑ دیں، تو پھر ہم